عليكم. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. أشهد أن محمدًا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر. الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين.
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اپنے آقا کی اتباع میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی توحید کے قائم کرنے کے لیے کوشش، آپ کے عملی نمونے اور اپنے ماننے والوں کو نصائح اور کس طرح ان کی تربیت آپ فرمایا کرتے تھے، اس کی کچھ واقعات پیش کروں گا۔ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے، کسی شخص کا بیٹا مر گیا اور اس کا ایک دوست تعزیت کے لیے اس کے پاس گیا تو وہ چیخ مار کر رو پڑا اور اس سے کہنے لگا کہ خدا نے مجھ پر بڑا ظلم کیا ہے، گویا اس کے خیال میں اس کا کوئی حق خدا تعالیٰ نے مار لیا تھا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات بیان فرماتے ہوئے آپ نے آگے فرمایا کہ مگر سوچنا چاہیے کہ وہ کون سا حق ہے جو بندے نے خدا تعالیٰ پر قائم کیا ہے۔ مجھے تو ہمیشہ تعجب آتا ہے کہ وہ لوگ جو اپنی نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور تقویٰ و طہارت پر فخر کرتے ہیں، وہ تو کسی تکلیف کے موقع پر چلا اٹھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے ہم پر ظلم کیا۔ لیکن ہندوستان کا وہ شرابی شاعر جو دین سے بالکل غافل تھا، ایک سچائی کی گھڑی میں باوجود شراب کا عادی ہونے کے خدا تعالیٰ کا الہام اس کے دل پر نازل ہوتا ہے اور وہ کہہ اٹھتا ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ بس انسان کو ہر وقت یہی خیال رکھنا چاہیے کہ جو نعمتیں، جو اولاد ہمیں ملی ہے، اللہ تعالیٰ کے فضل کی وجہ سے ملی ہے، اور یہ چیز اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہم ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے آگے جھکے رہیں، اس کی توحید کا اپنے ہر قول و فعل سے اظہار کریں، اور کبھی ہلکا سا بھی شرک کا شائبہ ہمیں پیدا نہ ہو۔ کبھی یہ نہ سمجھیں کہ ہمارا کوئی اللہ تعالیٰ کا حق ہے، ذرا سی عبادت کرنے سے کوئی حق نہیں ادا ہو گیا، بلکہ ہم اپنے فائدے کے لیے کرتے ہیں۔ بس اس شاعر کا آپ نے ذکر کیا، وہ تو یہی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جان دی تھی، پیدا کیا تھا اس دنیا میں اور ہم آئے اس دنیا میں، لیکن جو حق اس کے شکرانے کا ہمیں ادا کرنا چاہیے وہ ہم ادا نہیں کر سکے۔ حضرت مسلم اسی طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے اپنے ایک بیٹی کی وفات پر رد عمل کا واقعہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ مبارک احمد سے، جو چھوٹے بیٹے تھے حضرت مسیح علیہ السلام کے، مبارک احمد، ان سے آپ کو بڑی محبت تھی اور اس کی بیماری میں آپ نے بڑی تیمارداری کی۔ اس سے حضرت خلیفہ اول تک کو بھی یہ خیال تھا کہ اگر مبارک احمد فوت ہو گیا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بڑا صدمہ ہوگا۔ آخری وقت حضرت مولوی صاحب اس کی نبض دیکھ رہے تھے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو کہا مشک لائیں، اور چونکہ اس کی نبض بند ہو رہی تھی، آپ پر اس خیال کا کہ اس کی وفات سے حضرت مسیح علیہ السلام کو بہت صدمہ ہوگا، اس قدر اثر ہوا کہ آپ یعنی خلیفہ اول کھڑے کھڑے زمین پر گر گئے، کہ اس یہ سوچ کر ہی کہ اس کے فوت ہونے سے حضرت مسیح کو کتنا صدمہ ہوگا۔ مگر جب حضرت مسیح علیہ السلام کو معلوم ہوا کہ مبارک احمد فوت ہو گیا تو اسی وقت نہایت صبر کے ساتھ
دوستوں کو خط لکھنے لگ گئے کہ مبارک احمد فوت ہو گیا، مگر اس امر پر گھبرانا نہیں چاہیے، یہ اللہ تعالیٰ کی ایک مشیت تھی جس پر ہمیں صبر کرنا چاہیے۔ اور پھر باہر آ کر مسکرا کر تقریر کرنے لگے کہ مبارک احمد کے متعلق خدا تعالیٰ کا جو الہام تھا وہ پورا ہو گیا۔ چنانچہ آپ کا شعر بھی ہے کہ بلانے والا ہے سب سے پیارا، اسی پہ ہے دل تو جاں فدا کر۔ اس طرح حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے ہوئے ایک جگہ فرماتے ہیں، حضرت مسیح موعود علیہ السلام سے ایک بات میں نے بارہا سنی ہے۔ آپ ترکیہ کے سلطان عبدالحمید خان کا جو معزول ہو گئے تھے ذکر کرتے ہوئے فرمایا کرتے تھے کہ سلطان عبدالحمید خان کی ایک بات مجھے بڑی ہی پسند ہے، باوجود اس کے بہت ساری اس کی باتیں غلط تھیں، لیکن آپ فرماتے تھے کہ یہ بات مجھے بڑی پسند ہے۔ وہ کیا ہے کہ جب یونان سے جنگ کا سوال اٹھا تو وزراء نے بہت سے عذرات پیش کر دیے۔ دراصل سلطان عبدالحمید کا منشا تھا کہ جنگ ہو، مگر وزراء کا منشا نہیں تھا، اس لیے انہوں نے بہت سے عذرات پیش کیے۔ آخر انہوں نے کہا جنگ کے لیے یہ چیز بھی تیار ہے اور وہ بھی تیار ہے، لیکن کسی اہم چیز کا ذکر کر کے کہہ دیا کہ فلاں امر کا انتظام نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، اب باتیں کی ہم تیار ہیں، لیکن یہ کمی ہے، اور اس کمی کی وجہ سے بڑا مشکل ہے جنگ کرنا۔ مثلا یوں سمجھ لو کہ انہوں نے کہا کہ، اور غالباً یہی کہا ہوگا کہ تمام یورپین طاقتیں اس وقت اس بات پر متحد ہیں کہ یونان کی امداد کریں، اور اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرمایا کرتے تھے کہ جب وزراء نے اپنا مشورہ پیش کیا اور مشکلات بتائیں اور کہا کہ فلاں چیز کا انتظام نہیں، تو سلطان عبدالحمید نے جواب دیا کہ کوئی خانہ تو خدا کے لیے بھی چھوڑنا چاہیے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام سلطان عبدالحمید کے اس فکرے سے بہت ہی لطف اٹھاتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ مجھے اس کی یہ بات بہت پسند ہے کہ خدا پر اس نے اعتماد کیا۔ توحید کے لیے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی غیرت کا ایک واقعہ بیان کرتے ہوئے حضرت مرزا بشیر احمد صاحب لکھتے ہیں کہ منشی ظفر احمد صاحب کپورتھلوی نے وزیر تحریر مجھ سے بیان کیا کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو دوران سر کا عارضہ تھا، چکروں کی تکلیف تھی۔ ایک طبیب کے متعلق سنا گیا کہ وہ اس میں خاص ملکہ رکھتا ہے، بڑا ماہر ہے چکروں کی تکلیف کا علاج کرنے کا۔ تو اسے بلوایا گیا، کرایہ بھیجا ہوئے اسے، اور کہیں دور سے بلایا خرچہ دے کر۔ اس نے حضور کو دیکھا اور کہا کہ 2 دن میں آپ کو آرام کر دوں گا۔ یہ تو کوئی ایسی بات نہیں، 2 دن میں آپ کو ٹھیک کر دوں گا۔ یہ سن کر حضرت صاحب اندر چلے گئے اور حضرت مولوی نور الدین صاحب کو رکا لکھ کر لکھا کہ اس شخص سے میں علاج ہرگز نہیں کرانا چاہتا، یہ کیا خدائی کا دعویٰ کرتا ہے۔ اس کو واپس کرایا کہ روپیہ اور مزید 25 روپے بھیج دیے، یہ دے کر اسے رخصت کر دیں۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ اسی طرح حضرت مفتی محمد صادق صاحب حضرت مسیح موعود کی سیرت بیان کرتے ہوئے تحریر کرتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے تھے کہ خدا ان سے محبت کرتا ہے جو اس کی عظمت و عزت کے واسطے جوش رکھتے ہوں۔ ایسے لوگ ایک باریک راہ سے جاتے ہیں اور ہر کس و ناقص ان کے ساتھ نہیں چل سکتا۔ جب تک خدا کے لیے جوش نہ ہو کوئی لذت انسان کو حاصل نہیں ہو سکتی۔ جب تک انسان کے دل میں اللہ تعالیٰ کے لیے ذاتی جوش نہ ہو اور نفس کی ملونی اور اپنے دنیاوی فوائد و منافع کے خیال سے انسان خالی نہ ہو جائے، تب تک اس کی کوئی عبادت و صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ بڑی اہم چیز ہے، اپنے نفس کی ملونی اور دنیاوی فوائد و منافع کے خیال سے انسان خالی نہ ہو جب تک، اس وقت تک اس کی کوئی عبادت اور صدقہ قبول نہیں ہوتا۔ جو شخص خدا کے لیے جوش رکھتا ہے وہ اپنے ابنائے جنس سے بڑھ کر جاتا ہے،
ایسے لوگ خدا سے برکتیں پاتے ہیں۔ بس قبولیت دعا کے لیے یہ بھی ضروری ہے کہ توحید پر کامل یقین ہو اور ایمان ہو، اور اللہ تعالیٰ سے اس کی محبت حاصل کرنے کے لیے دعا سب سے پہلے ہو۔ جو لوگ لکھتے ہیں کہ ہم نے بہت دعا کی، ہم نے یہ کیا وہ کیا، نفل پڑھے، صدقے دیے، قبول نہیں ہوئی ہماری دعا، وہ ذرا اس بات پر غور کریں۔ یہ نسخہ حضرت مسیح علیہ السلام نے بتایا ہے۔ حضرت مرزا بشیر احمد صاحب حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت بیان کرتے کرتے ہیں، بیان فرماتے ہیں کہ خدا نے بھی حضرت مسیح علیہ السلام کی اس محبت کو ایسی قدر شناسی سے نوازا کہ جو اسی کی بے پایہ رحمت کا حق اور اس کی بے نظیر قدر شناسی کے شایان شان ہے۔ چنانچہ آپ کو مخاطب کر کے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، انت منی بے منزلت توحیدی و تفریدی، انت منی بے منزلت ولدی انی معاکا یبنا رسول اللہ۔ یعنی چونکہ اس زمانہ میں تو میری توحید کا علمبردار ہے اور توحید کے کھوئے ہوئے متاع کو دنیا میں دوبارہ قائم کر رہا ہے، اس لیے اے مسیح محمدی تو مجھے ایسا ہی پیارا ہے جیسا کہ میری توحید و تفرید۔ اور چونکہ عیسائیوں نے جھوٹ اور افتراء کے طور پر اپنے مسیح کو خدا کا اصلی بیٹا بنا رکھا ہے، اس لیے میری غیرت نے تقاضا کیا کہ میں تیرے ساتھ ایسا پیار کروں کہ جو اولاد کا حق ہوتا ہے، تاکہ دنیا پر ظاہر ہو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شاگرد تک اطفال اللہ کے مقام کو پہنچ سکتے ہیں۔ اور چونکہ تو میرے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی خدمت میں دن رات مستغرق اور اس کی محبت میں محو ہے، اس لیے میں تجھے اپنے اس محبوب کے روحانی فرزند کی حیثیت میں اپنی لازوال محبت اور اپنی دائمی معیت کے تمغے سے نوازتا ہوں۔ یہ ہے اس الہام کا مطلب جو حضرت مسیح السلام کو ہوا، جو میں نے پڑھا بھی۔ آپ کی سیرت کے ضمن میں ہی حضرت بشیر احمد صاحب ایک جگہ لکھتے ہیں کہ حضرت مسیح علیہ السلام کی بعثت کی بھاری غرض و غایت اسلام کی خدمت اور توحید کا قیام تھی، اور اس زمانے میں حقیقی توحید کا سب سے زیادہ مقابلہ اس زمانے میں توحید کا سب سے زیادہ مقابلہ مسیحیت کے ساتھ تھا اس وقت، تو آج بھی بعض علاقوں میں ہے، جو توحید کی آڑ میں خطرناک شرک کی تعلیم دیتی اور حضرت مسیح ناصری کو نعوذ باللہ خدا کا بیٹا قرار دے کر حضرت احدیت کے پہلو میں بٹھاتی ہے۔ اس لیے حضرت مسیح موعود کو عیسائیت کے خلاف بڑا جوش تھا، اور ویسے بھی آپ کے منصب مسیحیت کا بڑا کام حدیثوں میں کسر صلیب بھی بیان ہوا ہے۔ اس لیے آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات پر بہت زیادہ زور دیتے تھے، کیونکہ صرف اس ایک بات کے ثابت ہونے سے ہی عیسائیت کا خاتمہ ہو جاتا ہے، یعنی وفات مسیح کے نتیجے میں نہ تو الوہیت باقی رہتی ہے اور نہ تثلیث کا نام و نشان قائم رہتا ہے، اور نہ کفارے کا مسئلہ اپنی بودھی ٹانگوں پر کھڑا رہ سکتا ہے۔ بے شک وفات مسیح ناصری کا عقیدہ طبعاً حضرت مسیح موعود کی ایک اپنی صداقت کے ثبوت کے لیے بھی ایک پہلا زینہ ہے، مگر اس مسئلے کی اصل اہمیت جس کی وجہ سے حضرت مسیح موعود اس پر زیادہ زور دیتے تھے، وہ موجودہ مسیحیت کے کھنڈن، یہ ہندی لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کہ رد کرنا، اس کے رد کرنے سے تعلق رکھتی ہے۔ چنانچہ اکثر فرمایا کرتے تھے کہ تم مسیح کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی ہے۔ کاش ہمارے دوسرے مسلمان بھائی اس نقطے کو سمجھ کر کم از کم مسیحیت کے مقابلے میں تو ہمارے ہم نوا ہو جائیں۔ حضرت مسیح موعود کے دعوے کو ماننا یا نہ ماننا دوسری بات ہے، لیکن یہاں تو کم از کم مان لیں جہاں اسلام کی برتری ثابت ہوتی ہے۔ مسیحیت کے باطل عقائد اور اس زمانے میں ان عقائد کے عالمگیر انتشار کا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دل پر اتنا بوجھ تھا کہ آپ ایک جگہ درد و کرب میں سے بے قرار ہو کر بڑے جلال سے فرماتے ہیں کہ میں ہر دم اس فکر میں ہوں کہ ہمارا اور نصارہ کا کسی طرح فیصلہ ہو جائے۔ میرا دل مردہ پرستی کے فتنے سے خون ہوتا ہے اور میری جان عجیب تنگی میں ہے۔ اس سے بڑھ کر اور کون سی دلی درد کا مقام ہوگا کہ ایک عاجز انسان کو خدا بنایا گیا ہے اور ایک مشت خاک کو رب العالمین سمجھا گیا ہے۔
میں کبھی کا اس غم سے فنا ہو جاتا اگر میرا مولا اور میرا قادر و توانا خدا مجھے تسلی نہ دیتا کہ آخر توحید کی فتح ہے۔ حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ اس بات کو جانتا ہے اور وہ ہر ایک امر پر بہتر گواہ ہے کہ وہ چیز جو اس کی راہ میں مجھے سب سے پہلے دی گئی وہ قلب سلیم تھا، یعنی ایسا دل کہ حقیقی تعلق اس کا بجز خدائے عز و جل کے کسی چیز کے ساتھ نہ تھا۔ میں کسی زمانے میں جوان تھا اور اب بوڑھا ہوا، مگر میں نے کسی حصہ عمر میں بجز خدائے عز و جل کسی کے ساتھ اپنا حقیقی تعلق نہ پایا۔ اسی تپش محبت کی وجہ سے میں ہرگز کسی ایسے مذہب پر راضی نہیں ہوا جس کے عقائد خدا تعالیٰ کی عظمت اور وحدانیت کے برخلاف تھے یا کسی قسم کی توہین کو مستلزم تھے۔ یعنی یہی وجہ ہے کہ عیسائی مذہب مجھے پسند نہ آیا، کیونکہ اس کے ہر ایک قدم میں خدائے عز و جل کی توہین ہے۔ ایک عاجز انسان جو اپنے نفس کی بھی مدد نہ کر سکا اس کو خدا ٹھہرایا گیا۔ حضرت مفتی فضل الرحمان صاحب مہاجر ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ میرے گھر میں یکے بعد دیگرے سے 2 لڑکیاں تو ولد ہوئیں، 2 بیٹیاں پیدا ہوئیں ایک دوسرے کے بعد، جو خدا کی فضل سے جب وہ بیان کر رہے ہیں کہ کہتے ہیں کہ زندہ ہیں۔ اس کے بعد ایک لڑکا پیدا ہوا، وہ بھی نہ بولتا تھا نہ سنتا تھا۔ پہلا لڑکا عموماً بیمار رہتا تھا، دوسرا ہوشیار اور تندرست تھا۔ پہلے والے میں بتایا نا، اس کے بعد ہوا وہ بیمار رہتا تھا، بولتا سنتا نہیں تھا۔ پھر دوسرا لڑکا پیدا ہوا، وہ تندرست تھا، اس کی عادات اور شکل و صورت کچھ ایسی دل لبھانے والی تھیں کہ چھوٹی سی عمر میں وہ گھر کے سارے کام کرتا تھا اور ذرا سا اشارے سے بات کو سمجھ لیتا تھا۔ کہتے ہیں بہت ہوشیار لڑکا تھا، بڑا ذہین تھا، انہی وجوہات سے میری محبت اس سے بہت ہو گئی۔ پہلا لڑکا 4 سال کا ہو کر فوت ہو گیا، جو بیمار تھا وہ تو فوت ہو گیا 4 سال کی عمر میں۔ دوسرا بھی یہ جو ذہین تھا، جب 4.5 سال کا ہوا تو اسے تب مورکا ہوا۔ میں نے بڑا علاج کروایا مگر کوئی فاقہ کی صورت نظر نہ آئی۔ جس دن اس کی بیماری کو 15 روز گزرے تھے، اس کو سرسام، یعنی میننجائٹس کی طرح کی بیماری ہے، بیماری جس میں دماغ کے پردوں میں ورم ہو جاتی ہے، یہ ہو گیا سرسام۔ میں نے حضرت صاحب کی خدمت میں دعا کے لیے ایک عریضہ لکھا، یہ بڑا پیارا لڑکا ہے میرا، اس کی دعا کریں بچ جائے۔ آپ نے اس پر جواب فرمایا کہ میں انشاءاللہ دعا کروں گا، پر اگر تقریر مبرم ہے تو ٹل نہیں سکتی۔ ساتھ یہ بھی لکھ دیا۔ یہ پڑھ کر مجھے یقین ہو گیا کہ یہ بچہ بچ نہیں سکتا۔ چنانچہ اس کے 4تھے دن اس کی حالت بہت نازک تھی اور حضور اس دن گرداسپور والی تاریخ پر جانے والے تھے۔ میں چونکہ ہر تاریخ پر ساتھ جایا کرتا تھا حضرت مسیح موعود کے، اس لیے میں بھی حاضر ہو گیا جانے کے لیے۔ جب آپ گھر سے باہر تشریف لائے تو پہلے مجھے مخاطب کر کے فرمایا کہ تمہارے بچے کا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کیا کہ حضور چل کے دیکھ لیں، میرے ساتھ ہی گھر ہے، دیکھ لیں کیا بہت بری حالت میں ہے۔ جب آپ نے گھر آ کر بچہ دیکھا تو فرمایا یہ بہت بیمار ہے، آج تم گرداسپور نہ جاؤ، آج تم ہمارے ساتھ نہ جاؤ۔ آپ تشریف لے گئے اپنے سفر پہ اور دوسرے دن 4 بجے کے قریب بچہ فوت ہو گیا۔ اس سے اگلے دن حضور 10 بجے گرداسپور سے واپس تشریف لے آئے۔ میں بھی سن کر مسافر کے لیے آگے بڑھا۔ میری گود میں چھوٹی لڑکی تھی جو اس لڑکے سے چھوٹی تھی۔ مجھے دیکھ کر حضور نے فرمایا مجھے تمہارے بچے کے فوت ہو جانے کا بڑا رنج ہے، مگر مجھے خیال تھا کہ تمہاری محبت اس کے ساتھ شرک کی حد تک پہنچی ہوئی تھی، اس لیے اس کا زندہ رہنا محال نظر آتا تھا۔ بہرحال میں نے تمہارے بچے کے لیے بڑی دعائیں کی تھیں، اللہ تم کو نعم البدل دے گا اور وہ سننے والا اور بولنے والا ہوگا۔ نیا بچہ دے گا، سننے والا بولنے والا ہوگا، صحیح طرح صحت مند ہوگا۔ چنانچہ اس کے بعد کہتے ہیں کہ فضل کریم پیدا ہوا، ان کا ایک بیٹے کا نام فضل کریم تھا۔ پھر عبدالحفیظ پیدا ہوا، پھر 2 ساقط حمل ہوئے اور دونوں لڑکے تھے، وہ ساقط ہو گئے، لیکن 2 بچے زندہ پیدا ہوئے۔ اس کے بعد پھر کہتے ہیں ایک بیٹا پیدا ہوا، پھر عبداللہ، پھر عبدالکریم پیدا ہوا، پھر اس کے بعد احمد پیدا ہوا
اور خدا کے فضل سے 5 بچے اس کے بعد پیدا ہوئے. اللہ کے فضل سے سارے زندہ ہیں, لمبی عمر پانے والے تھے. بس اپنے صحابہ کو بھی توحید کا ہر وقت سبق دیتے تھے آپ, اور پھر ان کی دلداری کے لیے دعا بھی کی, اور اللہ تعالیٰ نے قبول فرماتے ہوئے 5 بیٹوں سے بھی ان کو نوازا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں خدا تعالیٰ چاہتا ہے کہ ان تمام روحوں کو جو زمین کی متفرقہ وادیوں میں آباد ہیں, کیا یورپ اور کیا ایشیا, ان سب کو جو نیک فطرت رکھتے ہیں توحید کی طرف کھینچے اور اپنے بندوں کو دین واحد پر جمع کرے. یہی خدا تعالیٰ کا مقصد ہے جس کے لیے میں دنیا میں بھیجا گیا ہوں. سو تم اس مقصد کی پیروی کرو مگر نرمی اور اخلاق اور دعاؤں پر زور دینے سے. پھر آپ فرماتے ہیں میری تمام تر خوشی اسی میں ہے, اور میری بعثت کی اصل غرض یہی ہے کہ خدا تعالیٰ کی توحید اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت دنیا میں قائم ہو. حضرت پیر افتخار احمد صاحب آپ کی سیرت بیان کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ایک خادم پیران دتا نام تھے. کہتے ہیں ہم سب ان کو اسی نام سے پکارتے تھے, پیران دتا, مگر حضور علیہ السلام جب بلاتے تو پیری دتا فرماتے ہیں. پیری دتا, پیران دتا نہیں بلکہ پیری دتا, یعنی میرے پیر اللہ کا دیا ہوا. یہ وہ توحید ہے جو حضور کو اللہ تعالیٰ نے فرماتا ہے کہ خذ التوحید یا ابناء الفارس, اے ابناء فارس توحید کو پکڑو, توحید کو پکڑو. بس یہ الہام اپنی بقا اور ترقی کے لیے آپ کی نسل بلکہ ہر ماننے والے کو سامنے رکھنا چاہیے, ہر بیت میں آنے والے کو سامنے رکھنا چاہیے. آپ کی بیت میں آ کر سب آپ کے ابناء میں شامل ہو گئے ہیں, بچوں میں شامل ہیں, نسل میں شامل ہیں. اگر اسے پکڑے رہیں گے توحید کو تو دین و دنیا میں عزت ملے گی, ورنہ نہ کوئی خونی رشتہ فائدہ دیتا ہے, نہ صرف بیعت کرنا فائدہ دیتا ہے. حافظ محمد ابراہیم صاحب رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ پہلی دفعہ جب کہ میں حکیم عبدالعزیز اور حکیم عطا محمد صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی خدمت مبارک میں حاضر ہوئے, ان دنوں بھی حضور گرداسپور میں تشریف رکھتے تھے. حضور کمرے سے باہر تشریف لانے لگے تو ہم تینوں دروازے کے پاس کھڑے تھے. میں نے اور حکیم عبدالعزیز صاحب نے حضور کو السلام علیکم عرض کر کے حضور سے مصافحہ کیا, مگر بھائی عطا محمد صاحب حضرت مسیح موعود کے قدموں پر گر پڑے. حضور نے ان کو بازو سے پکڑ کر اٹھایا اور فرمانے لگے اللہ تعالیٰ نے مجھ کو اس زمانے میں اس شرک کو مٹانے کے لیے ہی تو مبعوث فرمایا ہے. پیروں کو چومنا شرک ہے. پھر آپ نے ان سے بھی مصافحہ کیا. اس طرح حضرت مرزا بشیر احمد صاحب بیان کرتے ہیں قاضی محمد یوسف صاحب پشاوری نے مجھے بتایا خط کے ذریعے کہ میں جب شروع میں قادیان گیا تو ایک شخص نے اپنے لڑکے کو حضرت صاحب کے سامنے ملاقات کے لیے پیش کیا. جس وقت وہ لڑکا حضرت صاحب کے مصافحے کے لیے آگے بڑھا تو اظہار تعظیم کے لیے حضرت کے پاؤں کو ہاتھ لگانے لگا, جس پر حضرت صاحب نے اپنے مبارک ہاتھوں سے ایسا کرنے سے روکا, اور میں نے دیکھا کہ آپ کا چہرہ سرخ ہو گیا, اور آپ نے بڑے جوش میں فرمایا کہ انبیاء دنیا میں شرک مٹانے آتے ہیں اور ہمارا کام بھی شرک مٹانا ہے, نہ کہ شرک کو قائم کرنا. حضرت مسیح علیہ السلام فرماتے ہیں میں اس بات کا سخت مخالف ہوں کہ کوئی میری تصویر کھینچے. تصویر کے بارے میں بھی یہاں وضاحت ہو جاتی ہے. بہت سارے لوگ غلط طریقے سے تصویریں اپنی بھی مسیح علیہ السلام کی بھی اپنے عزیزوں رشتہ کو بھی رکھتے ہیں, اس لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں. فرماتے ہیں کہ میں اس بات کا سخت مخالف ہوں کہ کوئی میری تصویر کھینچے اور اس کو بت پرستوں کی طرح اپنے پاس رکھے یا شائع کرے. میں نے ہرگز ایسا حکم نہیں دیا کہ کوئی ایسا کرے, اور مجھ سے زیادہ بت پرستی اور تصویر پرستی کا کوئی دشمن نہیں ہوگا. لیکن میں نے دیکھا ہے کہ آج کل یورپ کے لوگ جس شخص کی تالیف کو دیکھنا چاہیں اول خواہش مند ہوتے ہیں جو اس کی تصویر دیکھیں, کیونکہ یورپ کے ملک میں فراست کے علم کو بہت ترقی ہے,
اور اکثر ان کی محض تصویر کو دیکھ کر شناخت کر سکتے ہیں، اور اکثر ان کی یعنی اکثریت ان کی محض تصویر کو دیکھ کر شناخت کر سکتے ہیں کہ ایسا مدعی صادق ہے یا کاذب، اور وہ لوگ وہ باعث ہزاروں کو اس کے فاصلے کے مجھ تک پہنچ نہیں سکتے اور نہ میرا چہرہ دیکھ سکتے ہیں، لہٰذا اس ملک کے اہل فراست بذریعہ تصویر میرے اندرونی حالات میں غور کرتے ہیں۔ کئی ایسے لوگ ہیں جو انہوں نے یورپ یا امریکہ سے میری طرف چٹھیاں لکھی ہیں، خط لکھے ہیں، اور اپنی چٹھیوں میں تحریر کیا ہے کہ ہم نے آپ کی تصویر کو غور سے دیکھا اور علم فراست کے ذریعے سے ہمیں ماننا پڑا کہ جس کی یہ تصویر ہے وہ کاذب نہیں ہے، جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اور ایک امریکہ کی عورت نے میری تصویر کو دیکھ کر کہا، حضرت السلام کو لکھا یہ تصویر دیکھ کر کہ یہ یسوع یعنی عیسیٰ علیہ السلام کی تصویر ہے۔ بس اس غرض سے اور اس حد تک میں نے اس طریق کو جاری ہونے میں مصلحتاً خاموشی اختیار کی، اس لیے میں نے اجازت دی ہے تصویر کھینچنے کی، ورنہ اگر شرک پھیلے تو قتل منع ہے۔ فرمایا وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ، اور میرے اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور میرا مذہب یہ نہیں ہے کہ تصویر کی حرمت قطعی ہے۔ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ کوئی حرام ہے تصویر کھینچنا۔ قرآن شریف سے ثابت ہے کہ فرقہ جن حضرت سلمان کے لیے تصویریں بناتے تھے، اور بنی اسرائیل کے پاس مدت تک انبیاء کی تصویریں رہیں۔ بنی اسرائیل کے پاس تو تصویریں ہوتی تھیں انبیاء کی، جن میں آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تصویر تھی، اور آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ کی تصویر ایک پارچہ ریشمی پر جبرائیل علیہ السلام نے دکھلائی تھی۔ اور پانی میں بعض پتھروں پر جانوروں کی تصویریں قدرتی طور پر چھپ جاتی ہیں، جہاں زلزلے آتے ہیں وہاں پہاڑوں پہ جانوروں جہاں دب جاتے ہیں ان کی تصویریں نقش ہو جاتے ہیں۔ اور یہ آلہ جس کے ذریعے سے اب تصویر لی جاتی ہے یعنی کیمرہ، آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ایجاد نہیں ہوا تھا، اور یہ نہایت ضروری آلہ ہے جس کے ذریعے سے بعض امراض کی تشخیص ہو سکتی ہے، اور صرف تصویروں والی بات نہیں ہے، بلکہ آپ نے فرمایا کہ اس سے امراض کی تشخیص بھی ہو سکتی ہے۔ اب تو اور بھی بات آگے بڑھ گیا ہے یہ نظام، ایکس رے کا تھا اس زمانے میں، تو فرمایا ہو سکتی ہے۔ اور ایک اور اعلیٰ تصویر کا نکلا ہے جس کے ذریعے سے انسان کی تمام ہڈیوں کی تصویر کھینچی جاتی ہے ایکس رے کے ذریعے سے، اور وجہ المفاصل اور نقرس وغیرہ امراض کی تشخیص کے لیے اس آلے کے ذریعے سے تصویر کھینچتے ہیں اور مرض کی حقیقت معلوم ہوتی ہے۔ اب تو اسکیننگ، MRI وغیرہ اور بہت ساری چیزیں ہونے لگ گئی ہیں، تو ان آلوں کی جس حد تک اس زمانے میں تھا اس کی آپ نے وضاحت فرمائی ہے۔ تو یہ بڑا مفید آلہ ہے، اس لیے یہ کہنا کہ بالکل اس کے سامنے نہ جاؤ یہ بھی غلط ہے۔ مقصد ایک ہونا چاہیے، انما الاعمال بالنیات، پھر ٹھیک ہے جب کچھ صحیح ہے، شرک نہیں ہونا چاہیے۔ فرمایا ایسا ہی فوٹو کے ذریعے سے بہت سے علمی فوائد ظہور میں آئے ہیں، تصویر جو عام فوٹو ہے اس کے ذریعے بھی آئے ہیں۔ چنانچہ بعض انگریزوں نے فوٹو کے ذریعے سے دنیا کے کل جانداروں یہاں تک کہ طرح طرح کی ٹیڈیوں کی تصویریں اور ہر ایک قسم کے پرند اور چرند کی تصویریں اپنی کتابوں میں چھاپ دی ہیں۔ اور آج کل تو مختلف چینل بھی چل رہے ہیں، مثلا جیسے نیشنل جیوگرافک ہے یا اور ہیں، یہ تو بڑی تفصیل سے جانوروں کی تفصیلات بھی دیتے ہیں تصویریں کھینچ کے۔ بہرحال آپ فرماتے ہیں جس سے علمی ترقی ہوئی ہے، بس کیا گمان ہو سکتا ہے کہ وہ خدا جو علم کی ترغیب دیتا ہے وہ ایسے آلے کا استعمال کرنا حرام قرار دے جس کے ذریعے سے بڑے بڑے مشکل امراض کی تشخیص ہوتی ہے اور اہل فراست کے لیے ہدایت پانے کا ایک ذریعہ ہو جاتا ہے۔ یہ تمام جہالتیں ہیں جو پھیل گئی ہیں۔ کوٹل کو ان کہنا حرام ہے، منع ہے، یہ بھی غلط ہے، ہاں نیت نیک ہو۔ فرمایا کہ ہمارے ملک کے مولوی چہرہ آشائی ہی سکے کے روپیہ اور دونیاں اور چونیاں اور اٹھنیاں اپنی جیبوں میں اور گھروں میں سے کیوں باہر نہیں پھینک دیتے؟ اگر یہ مولوی جو اتنی شدت پسند ہیں تو یہ جو ہمارے جو کوائنز ہیں، سکے ہیں، روپے ہیں، نوٹ ہیں، ان کے اوپر جو تصویریں چھپی ہوتی ہیں بادشاہوں کی، ان کے وہ کیوں نہیں گھروں سے باہر پھینک دیتے، کیوں اپنی جیبوں میں لگے پھرتے ہیں؟ کیا ان سکوں پر تصویریں نہیں؟ افسوس کہ یہ لوگ ناحق خلاف معقول باتیں کر کے مخالفوں کو اسلام پر ہنسی کا موقع دیتے ہیں۔ اسلام نے تمام لغو کام اور ایسے کام جو شرک کے معید ہیں حرام کیے ہیں، نہ ایسے کام جو انسانی علم کو ترقی دیتے اور امراض کی شناخت کا ذریعہ ٹھہرتے اور اہل فراست کو ہدایت دینے سے قریب کر دیتے ہیں، لیکن بائیں ہمہ
میں ہرگز پسند نہیں کرتا کہ میری جماعت کے لوگ بغیر ایسی ضرورت کے جو کہ مضطر کرتی ہے وہ میری فوٹو کو عام طور پر شائع کرنا اپنا کسب اور پیشہ بنا لیں۔ نیک مقصد ہو تو ٹھیک ہے، کمانے کا ذریعہ نہ بنا لو ان کو، تصویروں کو، کیونکہ اسی طرح رفتہ رفتہ بدعات پیدا ہو جاتی ہیں اور شرک تک پہنچتی ہیں۔ اس لیے میں اپنی جماعت کو اس جگہ بھی نصیحت کرتا ہوں کہ جہاں تک ان کے لیے ممکن ہو ایسے کاموں سے دستکش رہیں۔ بعض صاحبوں کے میں نے کارڈ دیکھے ہیں اور ان کی پشت کے کنارے پر اپنی تصویر دیکھی ہے۔ میں ایسی اشاعت کا سخت مخالف ہوں، اور میں نہیں چاہتا کہ کوئی شخص ہماری جماعت میں سے ایسے کام کا مرتکب ہو۔ ایک صحیح اور مفید غرض کے لیے کام کرنا اور امر ہے، اور ہندوؤں کی طرح جو اپنے بزرگوں کی تصویریں جا بجا دور و دیوار پر نصب کرتے ہیں، یہ اور بات ہے۔ اور ہمیشہ دیکھا گیا ہے کہ ایسے لغو کام منجر بالشرک ہو جاتے ہیں، یعنی شرک کی طرف لے جانے والے ہوتے ہیں، اور بڑی بڑی خرابیاں ان سے پیدا ہوتی ہیں، جیسا کہ ہندوؤں اور نصارہ میں پیدا ہو گئیں۔ اور میں امید رکھتا ہوں کہ جو شخص میرے نصائح کو عظمت اور عزت کی نظر سے دیکھتا ہے اور میرا سچا پیرو ہے، وہ اس حکم کے بعد ایسے کاموں سے دستکش رہے گا، ورنہ وہ میری ہدایتوں کے برخلاف اپنے تئیں چلاتا ہے اور شریعت کی راہ میں گستاخی سے قدم رکھتا ہے۔ بس بڑے غور سے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارا تصویر لگانا کا مقصد کیا ہے۔ کسی بھی طرح شرک کی طرف لے جانے والا یہ مقصد نہ ہو۔ تصویروں کو سلام کرنا، ان کے آگے جھکنا، یہ سب مشرکانہ خیالات ہیں۔ بعض لوگ ہندوؤں میں یہی ہوتا ہے نا، تصویریں قرآن لگاتے ہیں فوت شدوں کی اور ساتھ ہاتھ ٹانگ دیتے ہیں ان کے اوپر۔ بعض اپنے فوت شدہ عزیزوں کو، یہاں بھی ہمارے اندر بھی بعض دفعہ رواج ہو گیا بعض جگہوں پہ، کہ تصویریں بنا کر پھر اپنے ساتھ اس کی جو گروپ فوٹو فیملی کا کھینچ رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ایک بڑی سی فریم لگا کے اپنے ساتھ رکھ لیتے ہیں کہ یہ ہمارے بزرگ جو فوت ہو گئے وہ ان کی تصویر ہے، وہ بھی ہمارے ساتھ شامل ہو گئے۔ تو یہ سب شرک ہے، اللہ نے فرمایا یہ غلط باتیں ہیں، یہ بدعات ہیں اور ان سے بچنا چاہیے۔ بعض لوگ شادیوں کی تصویروں میں بھی اس طرح کھنچوا لیتے ہیں، بعض رپورٹیں مجھے ملتی ہیں، صرف نیک مقصد کے لیے یا اپنی یادگار کے طور پر اپنے البموں میں رکھنے کے لیے تصویریں اگر کھینچتے ہیں تو یہ تو جائز ہے، لیکن اس کو ایک بدعت بنا لینا اور صرف لگا کے پھر اس پہ دیکھنا اور سلام کرنا صبح اٹھ کے، یہ چیزیں غلط ہیں، جیسا کہ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا۔ حضرت صوفی غلام محمد صاحب بیان کرتے ہیں کہ امریکہ و ولایت کے بعض لوگوں نے خواہش کی تھی کہ ہم مدعی مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تصویر دیکھنا چاہتے ہیں، اس لیے حضور کا فوٹو لیا گیا تھا۔ یہاں عبد المحی نام ایک عرب رہتے تھے، انہوں نے بہت سے کارڈ چھپوائے اور اس پر حضور کی شبیہ تھی، اس میں تصویر چھایا کر دی۔ جب حضور کو یہ معلوم ہوا کہ کارڈوں پر شائع ہوئی ہے، پوسٹ کارڈوں پر، حضور بہت ناراض ہوئے اور فرمایا کہ ہم نے ایک دینی ضرورت کے لیے اپنی تصویر یا فوٹو کھنچوایا تھا، ہم اس کو پسند ہی نہیں کرتے کہ ہماری تصویر کو ذریعہ معاش بنایا جائے جو منجر شرک یا شرک کی طرف لے جانے والا ہو۔ چنانچہ وہ کارڈ طرف کر دیے گئے۔ حضرت مولانا غلام رسول صاحب راجی کی بیان کرتے ہیں کہ جب میں نے حضرت مسیح علیہ السلام کی بیعت کی اور میں نے حضور اقدس کی خدمت میں یہ لکھا کہ میں اس قسم کے وظائف کیا کرتا ہوں، اور یہ بھی عرض کیا کہ جب سے میں بیعت کر کے آیا ہوں، اس طرف سے پیر جن کے مرید ان کے کہنے سے ان کا تصور پکاتے ہیں، میں اس خیال سے کہ جب ادنا پیروں کا ان کے تصویر کے مرید تصور پکاتے ہیں تو میرے پیشوا اور مرشد جو خدا کے مسیح موعود اور مہدی موعود ہیں، میں ان کا تصور کیوں نہ پکاؤں، یعنی تصور میں تصویر اپنے دل میں بٹھا لوں اور پھر ہر وقت اس کو تصویر کو لے کے پھر اپنے ہر مقصد کو پورا کرنے کی کوشش کروں۔ تو آپ کا تصور جو ان سب پیروں کے تصور سے زیادہ بابرکت اور مفید اور مناسب ہوگا۔ آپ نے کہا آپ تو مسیح موعود ہیں، تو باقی پیر فقیر تو پتہ نہیں جائز ہیں بھی کہ نہیں، وہ لوگ ان کے تصور لوگ لیے پھرتے ہیں، تو میں کیوں نہ آپ کا تصور ہر وقت دل میں لیے پھروں۔ جب حضرت اقدس علیہ السلام کی خدمت میں نے یہ لکھا، وہ راجی کی صاحب کہتے ہیں، تو حضرت مولوی عبد الکریم صاحب کے ہاتھ کا لکھا وہ خط حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف سے موصول ہوا، جس میں یہ لکھا ہوا تھا
کہ تصور مخلوق سے بجز شرک کے اور کوئی نتیجہ نہیں. یہ تصور تم کرتے ہیں سوائے شرک کے اور کچھ نہیں پیدا ہوگا اس سے. اللہ تعالیٰ کے ذکر کے لیے اللہ کا اسم ہی کافی ہے. اور درود شریف وہ پڑھنا چاہیے جس پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مہر ہے. اس والہ نامہ کے موصول ہونے کے بعد میں نے اسی دم تصور کو بھی ترک کر دیا اور سابقہ سلسلہ وظائف بھی یکدم موقوف کر دیے. حضرت ماسٹر سید نذیر احمد صاحب کہتے ہیں مجھ سے سید فضل شاہ صاحب مرحوم مہاجر قادیان نے بیان کیا کہ ایک دفعہ ایک دوست نے حضرت مسیح علیہ السلام سے کیمیا گری کے بارے متعلق دریافت کیا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ کیمیا گر رزق کی تلاش میں یوں مارے مارے پھرتے ہیں مگر وہ ان صحیح اسباب سے کام نہیں لیتے جو اللہ تعالیٰ نے جائز طور پر رزق کے حصول کے لیے مقرر کیے ہیں. کیمیا گروں کو مقام توکل نہیں ملتا، تبھی تو وہ صحیح اور جائز ذرائع کو چھوڑ کر خود ایک راہ بنا لیتے ہیں اور نہیں جانتے کہ خدا فرماتا ہے فی السماء رزقکم، کہ فی السماء رزقکم وما توعدون. ہم تو ایسے منحوسوں کو سب سے بڑا مشرک سمجھتے ہیں. خدا اپنے کلام پاک کریم میں مومن کو ایک کیمیا کا نسخہ بتلاتا ہے جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ تو رزق دیتا ہے آسمان سے جیسا کہ اس نے وعدہ کیا ہے، لیکن وہ انہیں کو ملتا ہے جو اس کی طرف جھکنے والے ہیں. فرماتے ہیں کہ مومن کو ایک کیمیا کا نسخہ بتلاتا ہے جس پر عمل کرنے سے انسان حقیقی کیمیا گر ہو جاتا ہے اور خدا اس کی ہر ضرورت کو خود پورا کرتا رہتا ہے. مجھے خدا فرماتا ہے کہ ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. دیکھ لو جب متقی کو تمام جہانوں کی نعمتیں دی جاتی ہیں تو پھر کس کا محتاج ہو سکتا ہے. جو تقوی اختیار کرتا ہے انہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے ایسا سامان پیدا کر دیتا ہے کہ اور ایسی جگہوں سے رزق عطا فرماتا ہے کہ ان کا گمان بھی نہیں ہوتا. تو فرمایا کہ جب جہان کی نعمتیں دی جاتی ہیں تو وہ پھر کس کا محتاج ہو سکتا ہے جیسا متقی کو. میں تو کہتا ہوں کہ اگر کیمیا گر اپنا وہ وقت جو کیمیا گری میں ضائع کرتے ہیں اپنے پیدا کرنے والے کے لیے اتنا وقت ضائع کریں تو اپنی سب من مانی مرادیں پا لیں، بشرطے کہ وہ تقوی پر صحیح طور پر قائم ہو جائیں. لیک فطرت لوگوں پر آپ کی توحید کے کلام اور آپ کا اس کے لیے جو عمل تھا اس کا کس طرح اثر ہوتا تھا، اس بارے میں ایک مخلص بزرگ کی روایت حضرت بشیر احمد صاحب نے بیان فرمائی ہے. میر عبد الرحمٰن صاحب رینج افسر بارہمولہ کشمیر نے بدریہ تحریر کہتے ہیں مجھے لکھا کہ میرے والد صاحب پہلے حنفی تھے پھر اہل حدیث ہوئے. اس وقت تو اپنے دوست مولوی محمد حسن صاحب مرحوم ساکن آسنور کہ وہ کہا کرتے تھے کہ ہم لوگ اب بڑے موحد ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ممکن ہے کوئی ایسی جماعت اور نکل آئے جو ہم کو بھی مشرک گردانے. والد صاحب فرماتے چنانچہ ایسا ہی ہوا کیونکہ ہم لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو مردوں کو زندہ کرنے والے اور پرندوں کا خالق مانتے ہیں. لیکن جب میرے کانوں نے یہ شعر حضرت اقدس مسیح علیہ السلام کا سنا کہ ہے وہی اکثر پرندوں کا خدا، اس خدا دانی پہ تیرے مرحبا، مولوی صاحب یہی توحید ہے، سچ کہو کس دیو کی تقلید ہے. اس وقت مجھے ہوش آیا اور میں نے تم دونوں بھائیوں کو سری نگر اپنے ماموں کے پاس چھوڑا اور قادیان پیدل چلا گیا اور وہاں بیعت سے مشرف ہوا. اسی بات نے مجھے تبلیغ کر دی. حضرت مولانا غلام حسن راجی کی بیان کرتے ہیں غالباً 1901 کا ذکر ہے. ایک دفعہ میں حضور اقدس علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں حاضر تھا کہ حضور علیہ السلام نے توحید باری تعالیٰ پر ایک تقریر فرمائی اور اس میں ارشاد کیا کہ بعض لوگ کسی کے احسان پر الحمدللہ کہنے کے بغیر ہی جزاک اللہ کہہ دیتے ہیں، حالانکہ بنظر غائر دیکھا جائے تو ادرو معرفت یہ کلمہ بھی اپنے اندر ایک گناہ شرک کا پہلو رکھتا ہے، کیونکہ احسان کرنے والے کی ذات اور وہ چیز جس کے ذریعے وہ موسن بنا ہے وہ بھی در حقیقت اللہ تعالیٰ ہی کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں. اس لیے ممنون احسان کو چاہیے
کہ وہ جزاک اللہ کہنے سے قبل اللہ تعالیٰ کی توصیف و تحمید بیان کرے اور احسان ہونے پر الحمدللہ کہے، کیونکہ معرفت اور حقیقت کے لحاظ سے یہ ضروری ہے کہ سب سے اول خالق اسباب کا شکریہ ادا کیا جائے، پھر جزاک اللہ اس شخص کو بھی کہہ دے۔ حضرت بھائی عبدالرحمٰن صاحب قادیانی حضرت مسیح علیہ السلام کے آخری سفر لاہور کی تفصیلات میں مشتمل ایک مضمون میں لکھتے ہیں کہ دن چڑھا، منتظمین نے دعوت کے انتظامات شروع کیے اور ہوتے ہوتے معزز مہمان اور شرفاء کی سواریاں آنے لگیں، مگر حضرت کی طبیعت اس سے کوئی حضرت مسلم خطاب کرنا تھا، لیکن حضرت کی طبیعت بدستور نڈھال اور کمزور تھی، اور ذوف و نقاہت کا یہ حال تھا کہ اس کی موجودگی میں حضور کو تقریر کر سکنے کی قطعاً کوئی امید نہ تھی، اور اسی خیال سے حضور نے حضرت مولوی مولانا نور الدین صاحب رضی اللہ عنہ کو حکم بھیجا کہ آپ ہی آنے والے مہمانوں کی روحانی دعوت کا کچھ سامان کریں۔ چنانچہ وقت پر حضرت مولوی صاحب نے تقریر شروع فرما دی، مگر تھوڑی دیر بعد وہ ماہ منور اور خورشید انور و نفس نفیس ہم پر طلوع فرما ہوا، یعنی حضرت مسیح السلام تھوڑی دیر بعد خود ہی تشریف لے آئے۔ حضرت مولانا نور الدین صاحب نے تقریر بند کی اور حضور پر نور نے کھڑے ہو کر حاضرین کو خطاب فرماتے ہوئے کم و بیش 3 گھنٹے تک ایسی پرزور، کہاں تو بیماری کی حالت تھی کہ آنا مشکل تھا، اور کہاں جب آئے تو 3 گھنٹے تک پرزور پرمعارف اور علم و معرفت سے لبریز تقریر فرمائی کہ اپنے درکنار غیر بھی اشش کر اٹھے، اور ایسے ہمدن گوش ہو کر سنتے رہے کہ گویا مسحور تھے، اور اسی روحانی معاہدے کی ایسی لذت ان کو محسوس ہوئی کہ جس نے جسمانی غذا سے بھی ان کو مستغنی کر رکھا تھا۔ حضور کی تقریر میں ایسی روانی تھی کہ نوٹ کرنا مشکل ہو رہا تھا، اور بیان میں اتنی قوت و شوقت تھی کہ بھرے مجمع میں کسی کے سانس کی حرکت بھی محسوس نہ ہوتی تھی، اور حضور اس جوش سے تقریر فرما رہے تھے کہ زور تقریر کے ساتھ ساتھ حضور پر نور خود بھی سامعین کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا اور اس بات کو اچھی طرح نوٹ کیا کہ حضور میز سے کئی مرتبہ چند قدم آگے بڑھ جاتے رہے۔ حضور میز کو آگے لے کر نہ کھڑے تھے، بلکہ میز حضور کی پشت پر تھی، یعنی جو پیز لگی ہوئی تھی یہ نہیں تھا اس کے پیچھے کھڑے ہو کے آپ خطاب فرمائے تھے، بلکہ آگے کھڑے ہو کر خطاب فرمائے تھے، اس لیے تقریر کے دوران جوش میں 1-2 قدم آگے بھی چلے جاتے تھے۔ حضور کی تقریر ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان کسین میں زیادہ سے زیادہ حضور کے وصال سے 1 عشرہ پہلے ہوئی تھی، 10 دن پہلے ہوئی ہوگی، جس کو تکمیل تبلیغ اور اتمام حجت کے نام سے یاد کیا کرتے تھے، اور ماہر علوم حید انگریز سے مکالمہ خواجہ کمال الدین صاحب کے مکان کے اوپر کے حصے میں اس سے قبل ہو چکا تھا، یعنی بڑا تبلیغی قسم کا دورہ تھا وہ۔ ان تقریروں کے علاوہ کئی چھوٹی بڑی تقاریر حضور نے فرمائیں۔ پھر لکھتے ہیں کہ اسی دوران میں کچھ ہندو مستورات پیغام صلح کی تصنیف کے دوران میں حضرت کے درشن کی غرض سے ایک وفد کی صورت میں حاضر ہوئیں، جبکہ حضور ڈاکٹر سید محمد حسین شاہ صاحب کے مکان میں تشریف فرما تھے۔ حضور چونکہ بہت مصروف تھے، ان کو جلدی رخصت فرمانا چاہا، مگر انہوں نے عذر کیا اور زور دیا اور کوئی نصیحت فرمانے کی درخواست کی، کچھ ایسے رنگ میں درخواست کی کہ حضور نے باوجود انتہائی مصروفیت کے ان کی درخواست کو قبول فرما کر توحید کی تلقین فرمائی اور بت پرستی سے منع فرمایا، خدا سے دعا و پرارتھنا کی تاکید فرمائی۔ یہ واقعہ بالکل آخری 1-2 روز کا ہے۔ دراصل وہ مستورات بہت دیر ٹھہرنا اور بہت کچھ حضور کی زبان مبارک سے سننا چاہتی تھیں، مگر حضور کی انتہائی مصروفیت کی وجہ سے مجبوراً بعد ناخواستہ جلد چلی گئیں۔ اسی طرح حضور کی ایک اور تقریر اپنے بعض فقرات کی وجہ سے نیز آخری ہونے کی وجہ سے خاص طور پر مشہور اور زبان زد خدام ہے۔ اس میں حضور نے فرمایا تھا، عیسیٰ مسیح کو مرنے دو کہ اس میں اسلام کی زندگی ہے، مسیح محمدی کو آنے دو کہ اسی میں اسلام کی بزرگی ہے۔ یہ تھا آپ کی توحید کے قیام کے لیے تڑپ۔ بیماری اور مصروفیت کے ہونے کے باوجود اسلام کا پیغام اور توحید کے پیغام پہنچانے کے لیے آپ نے کسی بات کی کوئی پرواہ نہیں کی، بس یہ توحید کا پیغام پہنچانے
اور اس کو اپنی زندگیوں کا حصہ بنانے کے لیے بھرپور کوشش ہی ہے جو آج مسیح محمدی کے غلاموں کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کام کو سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کے حالات اور خاص طور پر مسلم دنیا کے حالات کے لیے پتہ ہی ہر ایک کو کیا ہو رہے ہیں، بہت دعا کی ضرورت ہے۔ جنگ بندی کہنے کو تو ہوئی ہے، لیکن یہ دیر پا نظر نہیں آتی، بلکہ ابھی سے دراڑیں پڑنی شروع ہو چکی ہیں۔ اس میں اسرائیلی حکومت کی کوشش ہے کہ کسی طرح لبنان پر حملہ کر کے ایرانیوں کو بھی اشتعال دلائے اور وہ جواب دیں۔ اب تو بعض یورپین لیڈروں نے بھی اس کے اس فعل کی مذمت کی ہے، کوئی تو آواز اٹھائی، کم از کم کچھ نہ کچھ تو اخلاق کا اظہار کیا ہے ان لوگوں نے، لیکن یہ یہیں تک رہیں گے، اتنا ہی اخلاق ہے ان میں، اس سے زیادہ یہ نہ یہ کوشش کرنا چاہتے ہیں، نہ ان میں جرت ہے اور طاقت ہے۔ بہرحال ہمیں دعا کرنی چاہیے، اللہ تعالیٰ مسلمان دنیا پر رحم فرمائے۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر۔